محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیدی ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل احمدی مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے منقبت کے دو تین کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ امت پہ ہے رنج و الم کی زد، امت پہ ہے رنج و الم کی زد، یا غوث مدد، یا غوث مدد۔ امت پہ ہے رنج و الم کی زد، یا غوث مدد، یا غوث مدد۔ کر دیجئے ساری بلائیں رد، کر دیجئے ساری بلائیں رد، یا غوث مدد، یا غوث مدد، یا غوث مدد، یا غوث مدد۔ قابو میں زمانے کی دھڑکن، قبضے میں دیا ہے رب نے گگن۔ قابو میں زمانے کی دھڑکن، قبضے میں دیا ہے رب نے گگن۔ ہے نبض جہاں، ہے نبض جہاں پر تیرا ید، یا غوث مدد، یا غوث مدد، یا غوث مدد، یا غوث مدد۔ حالات کے ماروں کی سن لو، بجھتے ہوئے تاروں کی سن لو، حالات کے ماروں کی سن لو، بجھتے ہوئے تاروں کی سن لو۔ ہے جبر اندھے، ہے جبر اندھیروں کا بے حد، یا غوث مدد، یا غوث
مدد یا غوث مدد یا غوث مدد طوفان میں ملت کی کشتی ہے تیرے کرم پر آس لگی طوفان میں ملت کی ہے کشتی تیرے کرم پر آس لگی ایسے میں تیری آ جائے رسد یا غوث مدد یا غوث مدد یا غوث مدد یا غوث مدد سب غوث قطب اب دال ولی کرتے ہیں ثنا تیری عظمت کی سب غوث قطب ابدال ولی کرتے ہیں ثنا تیری عظمت کی سب سے اونچی تیری مسند یا غوث مدد یا غوث مدد یا غوث مدد یا غوث مدد فریاد کے آنسو بہتے ہیں دکھ درد و علم یہ کہتے ہیں فریاد کے آنسو بہتے ہیں دکھ درد و علم یہ کہتے ہیں دکھ درد و علم یہ کہتے ہیں ہو چارہ گری ایدی کے اسد یا غوث مدد یا غوث مدد یا غوث مدد یا غوث مدد اور آخری شعر مقررات حسنین و علی کے اے پیارے زہرا کی نگاہوں کے تارے حسنین و علی کے اے پیارے زہرا کی نگاہوں کے تارے جانے حیدر شان احمد یا غوث مدد یا غوث مدد یا غوث مدد یا غوث مدد امت پہ جو علم کی زد یا غوث مدد یا غوث مدد کر دیجئے ساری بلائیں رد یا غوث مدد یا غوث مدد درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم آواز کو ذرا اس کو کم کرو اس کو ایکو کو ذرا آواز جو آ رہی ایکو کو ذرا کم کرو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ
سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آواز تھوڑی بڑھائیے، جو آواز ہے اس کو کم کیجیے۔ آج کے اس پرفتن دور میں گناہ اور گناہ کے کام، اس میں ہماری دلچسپی بڑھ جاتی ہے، لیکن جب کوئی اچھا کام ہو، نیک کام ہو، دین کا کام ہو، دین کی بات ہو، تو پھر حال یہ کہ ہاں ماشاءاللہ آواز بڑھا کر، تو حال یہ کہ بس ہم ادھر ادھر کی لفاظی باتوں میں بس اپنا وقت گزار دیتے ہیں اور دینی مجلسوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیے، آپ ضرور کے لیے کہا گیا، آواز شاید ایک دو آدمی کی آئی ہوگی زور سے، مطلب یوں ہے کہ بندہ درود پڑھنے کے لیے بھی اپنی زبان کو کھولنے کو تیار نہیں ہے نا، درود پڑھنے کے لیے زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اور آپ یہیں پر 10 آدمی کو بلائیں اور بلانے کے بعد کوئی گیدرنگ ہو، کوئی میٹنگ ہو، تو ہماری زبان پر ایسے کھلتی کہ 4 محلے تک آواز جائیں گی اور سب بھاگتے آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں، مگر درود کے لیے کہا جا رہا ہے، مجلس میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے، محفل میں آ کر کے بیٹھ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو لوگ دور دور بیٹھے گفتگو کریں گے، انہیں اپنی گفتگو سے مطلب ہے، اللہ اس کے رسول سے کیا سروکار ہے نا؟ اللہ اس کے رسول سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہی پہ آدمی تھوڑی سی گھر میں کٹھنائی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو آدمی حضرت تم کیا بولتے ہم وہ کریں گے، مدرسے میں دینا، مسجد میں دینا، فقیروں کو دینا، کھانا کھلانا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، درود پڑھنا، کیا بولتے ہم وہ کریں گے جب پریشانی بندہ آئے گا تب، ہے نا؟ مگر اللہ نے نوازا ہے، طاقت عطا کی ہے، اللہ نے صحت بخشی ہے، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، تو آدمی کو اللہ اس کے رسول کی محفل سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ بہت بڑا فریب، دھوکہ آج لوگ دینا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو بھی یہ کر رہا ہے وہ اپنی جان کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ہاں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے۔ آپ جیسا عمل کریں گے، جیسی بیج بوئیں گے، ویسی فصل آپ وہاں کاٹیں گے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ اللہ اس کے رسول کی محفل میں حاضر آ گئے، یا آپ نے دین کا کوئی کام کیا، چاہے وہ 1 سیکنڈ کا ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ نے کوئی بھی نیکی کی ہے، آپ کی وہ نیکی بھلائی نہیں جائے گی۔ اور آپ نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے، عبث کام، بیکار کام، ادھر ادھر بیٹھ کر گفتگو کرنا ہے نہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد دنیاوی گفتگو کرنا ہی منع ہے، ہاں، دنیاوی بات چیت، گفتگو ادھر ادھر کی، یہ وہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرے آدمی سو جائے، نہیں تو اللہ اللہ کرتا رہے، ہے نا؟ کیا پتا کہ آدمی سو رہا ہے، صبح کی سفیدی اسے نظر آئے یا نہ آئے،
ایسی بھی نیند کو موت کا آدھا درجہ آدھا حصہ کہا گیا ہے نا. آنکھ بند ہوئی سونے کے لیے، ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جائے کیا پتا، ہو سکتا ہے نا، ہوا ہے نا، ہو رہا ہے نا. ابھی آدمی اچھا تھا، ابھی اچھا تھا. ابھی آج کی بات ہے، تازہ بات، ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا، 2 دن پہلے اس کے پیٹ میں تھوڑی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کے لے گئے، ڈاکٹر کے سے دوائی دی، اچھا ہو گیا، بچہ آگے کھیل رہا تھا. اچانک آج شام کو پھر سے پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے لے جاتے جاتے انتقال کر گیا. آج کی بات تازہ بتا رہا، بچہ کھیل رہا تھا، کوئی کچھ نہیں. ہاں تو آدمی سو رہا ہے، صبح کا سورج دیکھ پائے گا یا نہیں خبر نہیں ہے. ہاں اس لیے رات میں اللہ اللہ کر کے سونا چاہیے، توبہ کر کے سونی چاہیے، نیک اعمال کرتے کرتے سونا چاہیے، تمام گناہوں سے توبہ کر کے سونا چاہیے. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یا اکابرین کا طریقہ رہا ہے. ہاں مگر ہم اور آپ رات کو بھی سو رہے ہیں بندہ تو دوسروں کی غیبتیں، برائی، چغلی، یہ وہ ہمک ڈھمک جب تک نہیں کرے گا اس کو نیند 11 بجے سے 12 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی اس کو، ہے کہ نہیں؟ خیال ہو گیا. درود شریف پڑھنے کے لیے بھی میں نے کہا، 1-2 کی زبان سے درود کا جملہ مجھ تک پہنچا، سب دل میں پڑھ لیے، اندر پڑھ لیے. زبان اللہ اس کے رسول کے نام پہ کھولنے کو تیار ہے. ہاں صحیح بول رہا ہوں نا؟ سنیں ایک بات، درود کی بات آئی ہے، ایک بات سن لیں، آگے بڑھیں گے. بصرہ شہر میں ایک اللہ کی بندی رہتی تھی جن کا نام تھا حضرت رابعہ بصریہ. کیا نام تھا؟ میری ماں اور بہنیں سن رہے وہ بھی سنیں، سبحان اللہ کہیں مگر آہستہ کہیں، دل میں کہیں، دوسروں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. عورت کی آواز بھی عورت ہے، پردہ ہے نا. اپنے دل میں سبحان اللہ کہیں اور ایسے ناموں کو یاد کر لیں. حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی وہ نیک بندی ہے، اللہ اکبر. روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی. روزانہ فرائض ادا کرنے کے بعد 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی. یہی وہ رابعہ بصریہ ہے. اللہ اکبر. حکم ہے نا، فرمایا گیا ہے نا کہ اگر آپ 1 دیں گے تو اللہ آپ کو 10 دے گا، ہے نہیں؟ 2 دیں گے تو کتنے ملیں گے؟ 20 ملیں گے. ایک بار گھر میں مہمان آ گیا رابعہ بصری کے، اور مہمان آیا تو گھر میں کچھ کھانے کو مہمان آئے، مہمان کو بٹھا دیا گیا. گھر میں 2 روٹی تھی، 2 مہمان آئے ہوئے، بھوک سے نڈال ہے، گھر والے الگ ہیں، حضرت رابعہ بصریہ ہیں. اللہ اکبر. 2 روٹی ہے، مہمان بھی ہے گھر میں، کیا کرنا چاہیے؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، مانگنے والا آ گیا. اللہ کے نام پہ بھوکے کو کچھ کھلا دو. 2 روٹی کو اٹھا کر کے فقیر کو دے دیا. روٹی کو اٹھا کر کے فقیر کو دے دیا. فقیر چلا گیا. اب آرام سے بیٹھے مہمان سوچ رہے کہ ہم لوگ سوچ رہے 2 روٹی ہے، 2 روٹی کھانے کو مل جائے گی. یہ تو اللہ والی 2 روٹی بھی خیرات کر دی، 2 روٹی بھی فقیر کو دے دی. اب کھائیں گے کیا؟ کھانے کو کچھ ہے نہیں، غریبی کا عالم ہے، مفلسی کا عالم ہے، کھائیں گے کیا؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا میں روٹیاں لے کر کے آئی. کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 18. کہا یہ ہمارے نہیں. کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 18 روٹیاں. کہا یہ ہمارے نہیں، کسی اور کے ہوں گے، لے کر کے جاؤ. چڑھا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا فلاں. کیوں آئے ہو؟ روٹیاں لے کر کے. کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 20. لے کر کے آؤ، یہ ہمارے ہیں. لے کر کے آؤ، یہ ہمارے ہو سکتے ہیں. مہمان نے کہا کہ رابعہ بصریہ، ایک تو آپ نے 2 روٹی کو آپ نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا. جب روٹیاں 18 آئی آپ نے اس کو واپس کر دیا. اب 20 آئی تو رکھ لیا. وجہ کیا ہے؟ رابعہ بصریہ کہتی ہیں مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اللہ کا حکم، اللہ نے فرمایا ہے تم
میری بارگاہ میں ایک دو گے میں تمہیں 10 عطا کروں گا۔ میں نے 2 روٹیاں اس کے نام پہ خیرات کر دیا ہے تو مجھے پتا چل گیا، معلوم ہو گیا جب میں نے 2 دیا ہے تو 2 کے بدلے 20 آ رہی ہے۔ وہ جو 18 آئی تھی میں سمجھ گئی وہ ہمارے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، اس میں کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب 20 روٹیاں آئی تو میں سمجھ گئی یہ 20 روٹیاں وہ 2 روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ رابعہ بصریہ آپ پیدا ہوتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ بصری۔ بصری اس لیے کہتے کہ آپ بصرہ میں پیدا ہوئی ہے نہیں؟ بنگال میں ہو تو بنگالی، بہار میں تو بہاری، حیدرآباد میں تو حیدرآبادی، مہاراشٹرا میں ہو تو مراٹھی ہے نا، کانپور میں ہو تو کانپوری، الہ آباد میں ہو تو الہ آبادی، پھولپور میں تو پھولپوری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے یہاں بہت سارے شاعر گزرے ہیں ہے نا، مقیم اثر بیاولی ہے نا، بیاول ہے تو بیاولی، برہان پور کے ہے تو برہان پوری ہے کہ نہیں ہے؟ تو بصرہ میں پیدا ہوئی اس لیے بصری۔ رابعہ آپ کا نام، رابعہ یہ عربی میں رابع کہتے ہیں 4 کو، کتنے کو کہتے ہیں؟ 4 یعنی 4، رابع 4 ہے نا، رابعہ رابع سے رابعہ ہے یعنی 4۔ مطلب یہ کہ آپ سے پہلے، توجہ ادھر دیجئے، آپ سے پہلے آپ کی 3 بہنیں اور موجود تھی، آپ 4تھے نمبر پر دنیا میں آئی۔ ہاں، آپ اپنے والد کی 4تھی بیٹی ہیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رہ گیا۔ کیا نام رہ گیا؟ رابعہ۔ جب آپ پیدا ہوئی نا، جلدی بیٹھو نا، 1 گھنٹے گھومتے رہتے، بیٹھ جلدی سے۔ جب جو ہے پیدا ہوئی تو آپ کے والد محترم رونے لگے، آپ کے باپ کو پتا چلا تو رونے لگے، روتے آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، خواب میں سرکار تشریف لائے اور سرکار نے حضرت رابعہ بصری کے والد سے کہا کہ اے میرے نیک بندی کے والد محترم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے والد کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، میری پہلی ہی 3 بیٹیاں، پھر 4تھی بھی بیٹی ہو گئی، میں غریب ہوں، فاقہ کشی کا عالم ہے، قسم پرشی کا عالم ہے، حال یہ کہ 1 دن بچوں کو کھلاتا ہوں تو 2 دن بھوکے رہتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ بیٹا ہوگا تو میرا بازو بنے گا، میرا سہارا بنے گا، میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری نسل چلے گی، آگے کام آئے گا میرے، مگر اللہ نے یہ بھی بیٹی عطا کر دیا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیند آ رہی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سبحان اللہ کہیے، اور زیادہ زور سے سبحان اللہ۔ آپ لوگ سوئیں گے تو میں بھی سوؤں گا پھر۔ ہاں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور جن کے خواب میں آ جائیں، سبحان اللہ، ہاں زور سے کہیں سبحان اللہ، حضور جن کے خواب میں آ جائیں، دیدار سے مشرف کرا دیں، ان کا مقام کیا ہونا، سبحان اللہ۔ ہم کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضرت رابعہ بصری کے گھر میں چراغا ہو گیا۔ حضور تشریف لائے اور کہا کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور 3ری بیٹی تھی، یہ 4تھی بیٹی ہو گئی، میں چاہتا تھا کہ بیٹا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، غریب ہوں، پالوں گا کیسے؟ اللہ کے رسول نے کہا قلم لاؤ، دوات لاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھو۔ زور سے کہیں نا سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔
اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سننا چاہیں گے؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ کہے رابعہ بصری کے والد جاؤ، قلم لے کر کے آؤ، دوات لے کر کے آؤ، کاغذ لے کر کے آؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھتے جاؤ۔ اب قلم لائے، خواب میں سارا کام کیسے ہو رہا ہے؟ خواب میں قلم لائے، دوات لائے، کاغذ لائے، لکھنے لگے۔ حضور نے کہا لکھو۔ خط کس کے نام؟ بصرہ کے حاکم کے نام۔ کس کے نام؟ بصرہ کے سب سے بڑے امیر رئیس کے نام، حاکم کے نام خط لکھو اور اس سے کہو کہ ڈیش ڈیش ڈیش، وہ تمام چیزیں لکھا دی گئی۔ وہ کیا لکھائی گئی وہ بعد بتاؤں گا۔ وہ تمام چیزیں لکھا دی گئی اور لکھانے کے بعد کہا یہ کاغذ لے جاؤ اور بصرہ کے حاکم کو دے دینا۔ بصرہ کے حاکم کو دے دینا۔ اب وہ صبح ہوئی، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو دیکھا ہاتھ میں کاغذ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کا کام ہے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول جسے نواز دے، سرکار جسے نوازے۔ لکھا تھا خواب میں، دیکھا تھا خواب میں، مگر کاغذ ہے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اب کاغذ کو لیا اور لینے کے بعد صبح ہوئی، بصرہ کے حاکم کے دربار میں پہنچا تو دربار میں دربان تھا، ہے نا؟ دربان معلوم ہے نا؟ چوکیدار، پہرےدار، گیٹ کیپر دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس سے پہرےدار سے کہا کہ مجھے حاکم سے ملنا ہے۔ کہا یہیں رکو، میں جا کے تمہارا سندیشہ بھیجتا ہوں، پہنچاتا ہوں۔ خط کو لیا اور لے کر کے حاکم کو لے آ کر کے دیا۔ حاکم نے جیسے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا وہ جو آدمی آیا ہے اسے وہیں روکے رکھو، اسے اندر آنے مت دینا۔ اسے وہیں روکے رکھو، اسے اندر آنے مت دینا۔ اسے وہیں روک دیا گیا۔ حاکم فوراً اپنے دربار سے اٹھا اور چلتے چلتے اس آدمی کے پاس، یعنی حضرت رابعہ بصری کے والد محترم کے پاس گیا اور کہا میں آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے استقبال کے لیے آ جاؤں، میں آپ کے سبحان اللہ بولتے رہیں گے، جو دوسرے ادھر نہیں آ رہے سب کے بھاگ جائیں گے۔ ہاں زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ کر رہا تھا کہ میں اس لیے آیا، آپ کو روکے رکھا کہ آپ کے استقبال کے لیے میں آپ کے قریب آ جاؤں، آپ کا ویلکم کروں، آپ کا استقبال کروں، آپ کو خیر مقدم کہوں، خوش آمدید کہوں۔ اچھا ایک بات یہ بتائیے، آپ کی میری بات یہاں نہیں ہوگی، آپ میرے ساتھ میرے تخت پہ چلیں۔ تخت پر اس کو بٹھایا گیا، حضرت رابعہ بصری کے والد کو تخت پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد کبھی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی چہرے کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی قدموں کو بوسہ دے رہا ہے، اور دینے کے بعد کہہ رہا ہے اے فلاں یہ تو بتاؤ میں رات کو حضور پر درود پڑھتا تھا، میں رات کو حضور پر میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، اکیلے پڑھتا تھا، بیوی سو جاتی تھی تو پڑھتا تھا، بچے سو جاتے تھے تو پڑھتا تھا، دنیا نہ دیکھے تو پڑھتا تھا، دنیا رات کی تاریکی میں سو جائے تو پڑھتا تھا، میرے گھر میں اکیلے پڑھتا تھا۔ یہ راز کی بات ہے، میرے اور میرے خدا کے علاوہ یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ لیکن اے رابعہ بصری کے والد مجھے یہ تو بتاؤ تمہیں پتا کیسے چلا یہ خط کیا ہے؟ رابعہ بصری کے والد کہتے ہیں یہ میں نے لکھا ضرور ہے مگر لکھانے والا کوئی اور نہیں، مدینے کا تاجدار ہے، لکھانے والا احمد مختار ہے، لکھانے والا نائب پروردگار ہے۔ مجھے بھی رات پتا چلا کہ آپ روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں۔ کل کی رات آپ نے درود نہیں بھیجا ہے، کل کی رات آپ نے درود پیش نہیں کیا ہے۔ جب درود بھیجا نہیں ہے تو درود نہ بھیجنے کا یہ جرمانہ ہے کہ آپ کو 400
चांदी के सिक्के इस गरीब आदमी को देना है। अल्लाह अकबर, 400 चांदी के सिक्के इस गरीब आदमी को देना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारा हाल ये है, अब दुरूद पढ़ने की बारी आए ज़बान हमारी खामोश है, हमको दीन की बात करने की बारी आए ज़बान हमारे खामोश हो जाते हैं। दुनियावी बातों में हमारे ज़बान बड़े फर्राटे के साथ इम्पेकेबल सर्विस जिसको कहा जाता है उस अंदाज से हमारी ज़बानें चलती है, लेकिन दीन की बात आए तो ज़बान खामोश। वजह क्या है? वजह ये है हमारा जो ईमान है, जो गैरत ईमानी है, उसके अंदर जो है कुछ न कुछ कमी आ चुकी है, मुतज़लज़ल हो चुकी है, जिसकी वजह से आज हम परेशानियों में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं। एक कौम के कोई मुसलमान हो, याद रखो दुरूद ये वो अमल है जिसके ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं कि दुरूद जब बंदा पढ़ता है वो काम करता है जो काम अल्लाह ताला फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं गैब की खबरें बताने वाले नबी पर। दुरूद ये वो अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने फरिश्तों के साथ दुरूद भेजता है। अल्लाह अकबर। अब वो अल्लाह का दुरूद भेजना क्या है वो बात की बात है, मगर कहना ये जरूर है कि आप दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद का अमल इतना प्यारा अमल है कि हुजूर फरमाते हैं जब बंदाए मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जब बंदा कोई मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है तो एक फरिश्ता मेरी कब्र पर है जो उसके दुरूद पढ़ने को मुझ तक पहुंचा दिया करता है। सुभान अल्लाह। ये दुरूद पढ़ने वाले का मकाम मर्तबा है, अगर आज दुरूद की बारी आए हमारी ज़बानें खामोश हो जाती हैं। सुने हज़रत राबिया बशरी के वालिद कहते हैं आप रोजाना दुरूद पढ़ते थे। वक्त का हाकिम है, वक्त का बादशाह है, वक्त का अमीर है, मगर रोजाना दुरूद पढ़ रहा है, सो रहा है, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो रहा है। किसी शायर ने कहा है मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और फरमाया गया हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, दुरूद पढ़ना ये आशिकों का काम है, दुरूद पढ़ना ये आशिक सादिक का काम है, दुरूद का पढ़ना अल्लाह के नेक बंदों का वतीरा है, अल्लाह के नेक बंदों का काम है। तारीख के औरात को पलट कर देखें तो आपको मालूम चलेगा जब भी कोई अमल करता है तो उस अमल से पहले दुरूद पढ़ता है, अमल के बाद दुरूद पढ़ता है, ताकि अमल में अगर कोई कमी बेशी आ जाए तो दुरूद की बरकत से वो कभी बेशी दूर होती नजर आए। ये दुरूद पाक की बरकत है। हज़रत राबिया बशरी के वालिद कहते हैं आप रोजाना दुरूद पढ़ा करते थे, आपने कल रात को दुरूद नहीं पढ़ा है, दुरूद आपने नहीं पढ़ा है तो आप जुर्माना अदा कीजिए। वो वक्त का बादशाह अमीर अगर एक बार दुरूद न पढ़े जुर्माना देना पड़ रहा है। एक कौम के बुजुर्ग मुसलमानों तुम रोजाना बगैर दुरूद पढ़े सो जाते हो, एक कौम के बुजुर्ग मुसलमानों तुम रोजाना जिक्र किए बगैर सो जाते हो, बताओ कि तुम्हें कितने जुर्माने भरने पड़ेंगे। लोग कहेंगे मौलाना ये कौन सा जुर्माने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ जुर्माना है, बहुत बड़ा जुर्माना है। कहा कौन सा जुर्माना है। मैंने कहा सुनो, जब भी तुम दुरूद पढ़ते हो तुम्हारा दुरूद रब के महबूब की बारगाह में पहुंचता है और सरकार अबद करार तुम्हारे दुरूद पढ़ने से खुश हो जाते हैं। जब मुस्तफा खुश हो जाते हैं तो अल्लाह की रजा भी हासिल हो जाती है। और जब तुम दुरूद से बाज आ जाते हो, दुरूद न पढ़ते हो, तुम्हारा दुरूद मुस्तफा की बारगाह में नहीं पहुंचता है तो तुम्हें रब की रजा भी हासिल नहीं हो पाती है। बताओ कि एक बंदे को रब की रजा का हासिल हो जाना ये कितनी बड़ी बात है, जिससे खुदा राजी हो जाए सारी कायनात रूठ जाए कोई परवाह नहीं। अगर खुदा राजी है समझो कि तुम्हारा बेड़ा पार है। अब कहा कि जुर्माना अदा की, कहा कितना, कहा 400 चांदी के सिक्के। उस अमीर ने वक्त के हाकिम ने 1200 चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए। आहा सुभान अल्लाह।
اس لیے کہ حکم نامہ مدینے کے تاجدار کا آیا ہے. خوشی کی انتہا نہیں ہے، خوشی کی انتہا نہیں ہے. 1200 چاندی کے سکے غریب میں بانٹ دیے. 400 چاندی کے سکے حضرت رابعہ بصری کے والد کو دے دیے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اس کاغذ کو لیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میں انتقال کر جاؤں تو کفن کے نیچے میرے سینے پر اس کاغذ کو رکھ دینا. کفن کے نیچے میرے سینے پر اس کاغذ کو رکھ دینا. کل میدان محشر میں اللہ جب پوچھے گا کہ حاکم بصرہ کیا لائے ہو تو کہوں گا مولا یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا ہوں، یہ سند لے کر کے آیا ہوں. مولا مجھے میری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں خبر نہیں، میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، میرے اعمال قبول ہوئے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا. مصطفیٰ کی بارگاہ سے چٹھی آئی ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا درود پڑھنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. میرا درود پڑھنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. لہذا مولا تیری بارگاہ میں یہ میں درود والی پرچی لے کر کے آیا. اب آپ مجھے بتاؤ درود پڑھنے کا فائدہ حاصل ہوا کہ نہیں؟ درود پڑھنے کا فائدہ ملا کہ نہیں؟ لوگ جو ادھر ادھر بیٹھے گپے مار رہے ہیں نکمے لوگ ہے نا، اس کو نکمہ کہا جاتا ہے جس کو دین سے سروکار نہیں، اپنے گھر بار سے سروکار نہیں، جو لفنگوں کے بیچ میں بیٹھ کے لفنگے بازی والی بولی بولے وہ نکمہ ہی ہوگا. اچھا آدمی کبھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ جو آپ کا گزر رہا ہے وہ اب آنے والا نہیں ہے. وہ آنے والا جو گیا وہ گیا. آپ کی عمر اگر ایک مثال کے 30 سال ہے تو 30 سال میں سے 20 سال 1 گھنٹہ 5 منٹ 5 سیکنڈ اگر ہوئے تو آپ یہ سمجھ لو کہ 20 سال 1 گھنٹہ 5 منٹ 5 سیکنڈ آپ کے 30 سال میں سے چلے گئے، وہ ختم ہو گیا. اب وہ آنے والا نہیں ہے. تو ایک آدمی جو تجربہ کار ہے، جانکار ہے، ایک آدمی جس کے پاس دماغ ہے وہ کبھی بھی اپنے وقت کو ادھر ادھر ضائع برباد نہیں کرے گا. وہ تو سوچے گا کہ بس یہ 30 سال کی میری زندگی ہے، 30 سال اگر میں نے اللہ کی بندگی کر لی تو سمجھوں گا کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے، بارہا آپ لوگ سنتے ہیں، کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ کو جس سے محبت ہو جائے، اللہ جس کے تعلق سے چاہے وہی دین کے کام میں آگے بڑھتا بھی ہے نا. اس دنیا میں پیسے والوں کی کمی نہیں ہے، دھن دولت کی کمی نہیں ہے، بنگلے جائیداد پراپرٹی کی کمی نہیں ہے نا، بہت ہے، مگر دل کی کمی ہوتی ہے. دل کی کمی. ایک غریب انسان دیکھیں آپ، وہ ہر طریقے سے آپ کی خدمت کرے گا، علماء کی قدر کرے گا، علماء کی بارگاہ میں تحائف پیش کرے گا. اگر آپ وہی ایک آدمی دیکھیں جو 1 لاکھ روپے دن بھی کماتا ہے، اس کی جیب سے 10 روپے کا نوٹ کسی غریب کے ذریعے نکل نہیں سکتا. غلط بول رہا ہوں؟ پیسہ ہونا اپنی جگہ ہے، یہ دل ہونا اپنی جگہ ہے. دل، ہاں. اور دل جو ہے نا جس کا نرم ہوتا ہے، نرم دل پر ہی اللہ اس کے رسول کی باتیں اثر کرتی ہے. جس کا دل کالا ہو چکا ہو نا، کالا ہو چکا ہو، ان پر یہ سب باتیں اثر بھی نہیں کرتی. آپ دیکھیں ہر دور میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو دین سے اتنی بیزارگی اور اتنی دوری اختیار کیا کہ اللہ کی پناہ. ہر دور میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، اور ہر دور میں ایسے بھی لوگ ملیں گے جو دین اسلام اور دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ جسے توفیق دے
اسے اللہ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے اور دین کے معاملے میں وہ خرچ کرنے کو، کام کرنے کو، دینی محافل میں بیٹھنے کو، دین سے جڑے رہنے کو ہر لمحہ تیار رہتا ہے۔ اور جس کے دل میں، جس کا دل نرم نہ ہو، جس کا دل پاک و صاف نرم نہ ہو، آپ کچھ بھی کہہ دو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں تو دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے۔ نرم چیز پر باتیں، نرم مٹی پر ہی کچھ کام، وہی مٹی برتن بنتا ہے، کڑک والی مٹی برتن نہیں بنتے، ہے کہ نہیں ہے؟ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ درود ضرور پڑھا کیجیے۔ تو درود کی محفل میں بات ہوگی مدس ہے نا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ، بات بہت لمبی ہو گئی درود کی محفل کے حوالے سے۔ سرکار بغداد کی محفل ہے تو سرکار بغداد کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدو تم کمزور ہو تو کیا ہو گیا، تم کمزور ہو تو کیا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میرے رب نے مجھے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ، میں نے چاہتا کہ آج خاندان غوث اعظم کے بارے میں کچھ بات ہو جائے۔ سرکار غوث پاک کے خاندان کا، بلکہ آپ کے گھر کا، آپ کے خاندان کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ میں اللہ اکبر روشن ستارے کے من آفتاب و مہتاب ہے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ والد کو دیکھ لیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نانا کو دیکھ لیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ آپ والدہ کو دیکھ لیں، سرکار غوث پاک کے پھپھی کو دیکھ لیں، سرکار غوث پاک کے بیٹوں کو دیکھ لیں، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی، آپ نے سنا ہے نا، آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر ولی ہیں اور عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت میں بے مثال یگانہ روزگار نظر آتے تھے۔ اور علماء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی مستجاب الدعوات تھے، سبحان اللہ۔ مستجاب الدعوات کو جو کہتے معلوم ہے کہ جب بھی دعا کرو دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی، سبحان اللہ۔ یہ شان حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نانا جان، سبحان اللہ۔ اور آپ کی پھپھی جان، آپ کی حضرت غوث پاک عنہ کی پھپھی جان، یہ بھی وقت کی بہت بڑی ولیہ۔ ایک بار بغداد میں قحط سالی کا زمانہ آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ سب لوگ جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کو حضرت غوث پاک کے پھپھی کی بارگاہ میں بھیجے اور کہا کہ جاؤ جا کے ان سے کہو کہ تھوڑی دعا کر دیں، بارش ہو جائے، قحط سالی کا زمانہ ہے، لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، مویشی مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیت پوری جو ہے وہ سب پھٹ کے پوری پھٹ گئی ہے کھیت، اور سوکھ کے جو ہے نہ کوئی اناج، نہ کوئی پیڑ پودے اور نہ کوئی جنگل وغیرہ کے مویشی کھا لے چر لے، حال بہت خراب ہے، دعا کر دیں تاکہ اللہ بارش برسا دے۔ عورتیں کی ہو جانے کے بعد کہی کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ آپ نے جھاڑو کو لیا اور اپنے براندے کو جھاڑنا شروع کر دیا، براندے کو، آنگن کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ جھاڑنے کے بعد کہی ہاتھ اٹھائے کہ مولا میں نے جھاڑو لگا دیا ہے، اب تو بارش برسا دے۔ ادھر ہاتھ اٹھے اور ادھر بارش شروع ہو گئی، سبحان اللہ۔ ادھر ہاتھ اٹھے ادھر بارش شروع ہو گئی۔ یہ سرکار غوث پاک کی پھپھی کا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اس خاندان کا ہر بچہ اپنی اپنی جگہ پہ آفتاب و مہتاب ہے، سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث پاک کے والد کا آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا، ایک سیب کے لیے 10 سال تک آپ، اللہ اکبر، 1 سال 2 سال نہیں 10 سال تک باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ کون کرے گا آج کے دور میں یار؟
کون ہے جو آج ایک سیب کے لیے 12 سال تک رکھوالی کرے؟ آج ہمارا تو حال یہ ہے، جتنا آ رہا آندو بول کے، ہاں جتنا آ رہا وہ آندو، بے ایمانی کا، چوری کا، چماٹے کا، جس طریقے سے ہو، دھوکہ فریب، جیسے بھی بس آنا چاہیے، آ جائے اپنے گھر پہ۔ اس کو پتا نہیں کہ تم نے اگر حرام کا لا کر گھر میں اپنے بچوں کو کھلایا، تمہارے بچوں کے پیٹ میں وہ حرام کا لقمہ گیا تو تمہارا بچہ کبھی بھی تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تمہاری اولاد تمہاری وفادار نہیں ہو سکتی اگر تم نے حرام کا لقمہ تمہاری اولاد کے پیٹ میں ڈالا تو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے فرما بردار ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری بات مانے، تو پھر اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاؤ۔ تاریخ پڑھیں آپ، بھوک سے نڈھال ہے، بھوک سے بے حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ، حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے آپ جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی وہ جہاں کوڑے کرکٹ ڈالتے ہیں اس جگہ پہ جا کے کچھ چن رہی ہے، کچھ لے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی نظر پڑی تو اسے اپنے پیچھے چھپا لیا اور دوڑتی گھر کے اندر آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے سوچا کہ آخر یہ بچی نے کیا چھپایا، کیا بات ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل گئی۔ جب وہ بچی گھر کے اندر پہنچی تو آپ بھی دروازے پر پہنچے تو اس لڑکی کی والدہ سامنے آئی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، بچی نے کیا چھپایا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس بچی کی والدہ نے کہا آج کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ اب حال یہ کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کروں تو کیا کروں؟ میری یہ بچی کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا وہاں گئی، ایک چڑیا مری ہوئی پڑی تھی، وہ چڑیا جو مری ہوئی پڑی تھی ایسے وقت میں وہ ہمارے حلال ہے، اسے اٹھا کر لائی تاکہ میں پکا کر کے دوں، بھون کر کے دوں، اور وہی چڑیا کھا کر کے بچی اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائے۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ سنا، جتنا پیسہ تھا حج کے لیے جا رہے تھے تمام پیسہ جمع کیا، اور جمع کرا جتنے پیسے وہاں سے گھر واپس آنے کے لیے لگتے ہیں اتنے پیسے اپنے پاس رکھ لیے اور سارا کا سارا مال اس عورت کو دے دیا، سارا کا سارا مال اس عورت کو دے دیا۔ واپس پلٹ آئے، واپس گھر کو آ گئے۔ جانتے ہیں حج کے لیے جا رہے تھے، گھر سے نکل چکے تھے، مگر سارا پیسہ دے کر کے واپس پلٹ آئے۔ لوگ حج کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے بعد حج کا زمانہ گزرا، حج کر کے لوگ واپس آئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا چلو لوگ حج کر کے آ رہے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں۔ جب ملاقات کرنے گئے تو کہا عبداللہ بن مبارک تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہو؟ عرفات کے میدان میں تمہاری میری تو ملاقات ہوئی تھی، عرفات کے میدان میں تمہاری میری ملاقات تو ہوئی تھی۔ کہا میری؟ کہاں، میں تو گیا نہیں حج کرنے، کیا بات کرتے ہو، تمہاری میری ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی ہے۔ دوسرے سے ملنے گئے، اس نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک تمہاری میری ملاقات مینا میں ہوئی تھی۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ تیسرے نے کہا طواف کرتے کرتے ملاقات ہوئی تھی۔ الغرض کے جس سے ملاقات کر رہے ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں اے عبداللہ بن مبارک فلاں جگہ تمہاری میری ملاقات ہوئی تھی، فلاں جگہ تمہاری میری ملاقات ہوئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ادھر بندے نے اپنا سب کچھ اللہ کے بندوں کے لیے خراب کر دیا، صدقہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ غریبوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں ایک فرشتے کو بھیج کر کے اس کا حج بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ، حج بھی کرواتے ہاں۔ ہمارا ہم جا رہے ہیں حج کو، اس کی لوٹ کے، اس کی لاٹ کے، اس کی مار کے، اس پر قبضہ کر کے، ہاں بھر لیے جیب میں جا رہے ہیں حج کو۔ پھر یہ سب بات بولے حضرت ایسا کائے کو بولتے حضرت، نہیں بولنا چاہیے، ہے نا، بولتے نا تم کر رہے ہیں تو ٹھیک، ہم بولے تو تکلیف۔ ہاں بھائی
حج کرنا بڑی اچھی بات ہے، فرض ہے صاحب استطاعت پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو خیال کریں آپ کسی غریب کا دل دکھا کے جا رہے ہو، آپ کسی کو تکلیف دے کر کے جا رہے ہو، آپ کسی یتیم کے مال کو ہڑپ کر کے جا رہے ہو، آپ کا حج کیسے قبول ہوگا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رزق حلال کمائیے، اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیے، اور رزق حلال کھلانے کے بعد پھر آپ دعا کیجئے، رزق حلال کھائیے اور دعا کیجئے، انشاء الرحمن آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور قبول فرمائے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا، امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک، ہمیں تو نیند ہماری تھکن سے آتی ہے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں کام کاج کرتے، کیلا بہنے کام کرتے ہیں، مستری کا کام کرتے ہیں، ٹھیلا لے کر کے چلتے ہیں، دن بھر بھٹکتے ہیں، پاؤں میں درد، ہاتھ میں درد، رزق حلال کما کر کے لاتے ہیں، شام ہوتی ہے کہ نیند آ جاتی ہے۔ ان کو کسی ٹیبلٹ کی ضرورت، کسی گولی کی ضرورت، کسی کو بہلانے کی، قصے کہانی سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، رزق حلال کھاتے کماتے ہیں، شام ہوتی نیند آ جاتی ہے۔ شاعر نے کہا امیر شہر سے، مزدور نے کہا مالک ہمیں تو نیند ہماری تھکن سے آتی ہے، اور خدائے پاک کا شکر ہے، انعام ہے یہ، حلال کھاؤ تو خوشبو بدن سے آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حلال کھائیے، تھوڑا سا کھائیے، حلال کھائیے، اچھا کھائیے، ستھرا کھائیے، عبادتیں قبول ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، ہے نا؟ تو ہمارا حال ہے بس کدھر سے آ جائے۔ سرکار غوث پاک کے والد محترم ایک سیب انجانے میں کھا لیے، ایک سیب انجانے میں کھا لیے، اٹھایا کھا لیا، کھانے کے بعد احساس ہوا یہ سیب کس کا تھا، بہتا ہوا آیا، میں نے اٹھا کر کھا لیا، کس کا تھا، بغیر اجازت کے کھا لیا، چلو ان کے پاس جاتے ہیں، چلتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ باغ میں گئے، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے ایک سیب کھا لیا، وہ بھی جان گئے کہ یہ کوئی مرد مجاہد ہے، اس لیے کہ ایک سیب انجانے میں کھا لے اور اس کی معافی کے لیے آئے، اس کا مطلب اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، خشیت الہی ہے اس کے دل میں، اس نے اپنے سینے میں اللہ کے ڈر کو جگہ دیا ہے، تب تو آیا ہے۔ کہا 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرنی پڑی، کہا قبول ہے، کریں گے آپ تو کہیں گے یہ لو پیسے، مار دیں تیرے منہ پہ پیسہ، چل جا رہا گھر کو میں، ہے کہ نہیں؟ اور ہم پھر کیا، ہم تو خود سے فتوے لگا دیتے ہیں، خود سے بنا لیتے ہیں، ایک سیب تو کھایا تو ایک سیب کتنا ہوتا ہے، 10 روپے ہوگا، لے 10 روپے، یہ نہیں پوچھتے اس نے معاف کیا کہ نہیں کیا، ہے نا؟ تمہارے 10 کے نوٹ کی اس کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں، ہے نا؟ اللہ کا 10 سال تک کا حضور منظور ہے، 10 سال تک ایک سیب کے لیے رکھوالی کرتے رہے، باغوں میں پانی دیتے رہے، باغوں کو سچائی کرتے رہے، اللہ 10 سال کے بعد کا حضور 10 سال ہو گئے، کا ایک شرط ہے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، آنکھ کی اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لنگی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، نکاح کرنا ہوگا، کریں گے آپ ایک سیب کے لیے؟ کریں گے ہم؟ میں میری بات کر رہا ہوں، ہم اور آپ ایک ہی کاغار میں ہیں بابا، ہم گنہگار لوگ، خطا کار لوگ ہیں، ہمارے دل کہاں اس لائق جو دل سرکار غوث پاک کے والد کا تھا، سبحان وہ اللہ والے لوگ تھے، دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے لوگ تھے، ہماری طرح نہیں۔ سوچا یہ زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، جوانی بھی چند دن کی ختم ہو جائے گی، مگر اگر معافی نہ ملی کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب کیا دوں گا؟ اللہ کا حضور منظور ہے، حضور منظور ہے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا،
جب کمرے میں گئے تو بڑی حسین و جمیل خوبصورت، اللہ سوچے کہ شاید میں غلط روم میں آ گیا، پلٹے واپس عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں، حضور آپ نے تو کہا تھا کہ یہ عیب اس کے اندر ہے، وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ہاں وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ وہ زبان سے گونگی ہے، مطلب یہ کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، ہاں زبان بڑی چلتی ہے ہماری، کینچی کے کٹ 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 کٹ، بڑی چلتی ہے زبان ہماری، ہاں بڑی چلتی ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، آپ گزر جاؤ اور جھگڑا معاملے میں شروع ہو جائے، کان میں روئیں ٹھوسنے پڑیں گے آپ کے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ گالیاں کون سی کتاب سے لائی ہیں، وہ بھی وہی جانے بابا، ہمارے تو سمجھ کے باہر ہے۔ دین کی باتیں معلوم نہیں ہیں ان کو، دین کی باتیں، نماز کا طریقہ، نماز میں کیا پڑھنا، کون سی صورت ملانا ہے نا، پردہ کتنا کرنا، وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، یہ نہیں پتہ ہے، مگر وہ جواب کیا دینا، کون سی گالی کا برابر پرفیکٹ پتہ ہے کہ نہیں ہمارا۔ اور پھر حال یہ کہ ہم لوگ جو ہے، ہمارا جو حال ہے، ہم تو ہیں ایسے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ بھی تو اس کا تو حال وہی ہے، ان کو بھی غسل کا طریقہ پوچھ لو بھائی غسل میں کتنے فرض ہیں، تو ایک نے کہا کہ 5، دوسرے نے کہا بٹ بیوقوف ہے کیا، غسل ہے وہ 10 ہے، یہ حال ہے ہمارا۔ غسل کے فرائض معلوم نہیں ہمارے، وضو کے فرائض ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں غسل کرنے کا آپ ایک بات بتائیے، جو چیز فرض ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا غسل ہوگا؟ لکس سے، لائف بوائے سے، ڈیٹول سے بھی گھس لیں تو بھی آپ پاک نہیں ہوں گے۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ یہ باتیں ہنسنے کی نہیں ہے، یہ باتیں۔ اب پھر کہتے حضرت میں پاک ہو کے آ رہا تھا نماز کو، بھائی تو میں ناپاک ہوں، پاک ہو کے آ رہا تھا، پاک سے مراد کیا ہے؟ نل میں گھس جانا پاکی ہے؟ ہاں بھائی نل میں گھس جانے کا نام پاکی ہے؟ جو غسل کے فرائض ہے ان فرائض کو ادا کر کے غسل کریں گے تو پاکی ہے، ورنہ آدھا گھنٹہ نل میں گھس کے رگڑ کے پاؤں کے میل چھڑا کے کالے کو وائٹ کر دیے تو بھی پاکی نہیں بابا۔ تو ہمارے نہاتے بھی اس لیے خالی آدھا گھنٹہ نل کے اندر، یہ گھس رہا ہے آدمی، 10 روپے کا صابن 2 دن میں ختم، منہ میں 3 بار لگا رہا ہے صابن پھر بھی اس کا منہ صاف نہیں ہو رہا ہے، ہاں ہے کہ نہیں ہے ہمارا حال یہ؟ تو نوجوانوں کا تو حال ہے ہی، عورتوں کا بھی یہ مسئلہ ہے، پوچھ لیں کہ نماز میں کتنے شرائط ہیں، سب ہم کو کیا معلوم ہے، سب مردوں کو معلوم ہے نہیں، ان کو پتہ ہونا، نماز کے فرائض کتنے ہیں ان کو پتہ ہونا، دوسری چیزیں برابر پتہ ہے۔ آپ فاتحہ کے لیے بولو، اگربتی 1 نہیں لگانا 3 سے لگانا، صحیح بولا نا؟ ہاں وہ کیا بولتے ہیں لوبان، دھواں برابر گھر میں دے، پورا گھما اس کو ایسے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پھول لانا فاتحہ میں تو پھول ہوتا، ورنہ پھول ہوتا نہیں، فاتحہ ہوتی نہیں برابر ہے۔ ٹوپی لگا کے بیٹھ، غسل کر کے بیٹھ، وضو کر کے بیٹھ، گوشت نہیں کھانا، کھانا نہیں کھانا، شروع ہے ان کے۔ یہ جو دوسری باتیں ہیں، جو باتیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، ان باتوں پر بڑی زور ہے، ان کی بڑی پکڑ ہے۔ مجال ہے کہ مرد بیچارہ ذرا سا کچھ کمی بیشی کر دے، تمہاری وجہ سے گھر میں فاتحہ نہیں، برکت نہیں ہوتی، یہ نماز چھوڑ دے رہی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مگر وہ بندہ فاتحہ میں نہیں پڑھے تو برکت ختم۔ صحیح بول رہا نا؟ جو چیزیں فرض ہے ہم ان کو چھوڑے جا رہے ہیں، جو واجبات ہیں ان کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ نماز میں قرآن پڑھنا، قرآن تلاوت جو ہے، قرأت جو ہے، یہ نماز میں فرض ہے، لیکن ہماری قرأت، میں نے پہلی بار بھی کہا تھا، کوئی مطلب نہیں،
سورہ فاتحہ پوچھ لو تو 36 جگہ غلطی ہے. ہاں گالیاں سن سن کے سیکھ لیتی ہیں، قرآن سن سن کے نہیں سیکھ پاتی. ہاں دعائیں سن سن کے نہیں سیکھ پاتی. صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ ہاں گالیاں برابر سیکھ لیتی ہیں. وجہ اس پر توجہ دیتی ہیں، یہ مجھے ایسے گالی دے رہی ہے ایسی دوں گی میں، دھیان وہی ہے. قرآن سیکھنے پر دھیان نہیں ہے، دعائیں سیکھنے پر دھیان نہیں ہے، غسل میں کتنے فرض ہیں دھیان نہیں ہے. اگر دھیان لگائے تو یاد ضرور ہوگا. ہاں توجہ اگر دے تو یاد ضرور ہوگا، توجہ نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زبان بڑی چلتی ہے. شوہر بیچارہ دن بھر کام کر کے آئے، گھر میں قدم رکھے تو شروع ہے یہ سوچ رہا کائی کو میں آیا اور بھی دن ذرا لمبی ہو 3-4 گھنٹے کی تو ادھر ہی رہتا میں، اس سے تو کم سے کم بچ جاتا کم سے کم ہے نا. جبکہ حضور فرماتے ہیں بلکہ فرمایا گیا اللہ اکبر، شوہر جب کام سے آئے تم مسکرا دو شوہر کو دیکھ کے، تمہارا مسکرانا ثواب ہے. سبحان اللہ ہے نہیں. یہ سب حدیث مسئلے یاد نہیں ہے، یہ سب معلوم نہیں ہے. خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا کہ بیٹے زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، آنکھ سے اندھی اس لیے کہا کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کان سے بہری اس لیے کہا کبھی غلط بات نہیں سنی، ہاتھ سے لنگی اس لیے کہا کبھی کسی حرام کام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا کبھی کبھی کسی حرام کام کی طرف قدم نہیں بڑھایا. یہ میری بیٹی وقت کی عابدہ زاہدہ ہے. سبحان اللہ. جب باپ اس قدر نیک ہو اور ماں اس قدر نیک ہو تب جا کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، تب جا کے بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے نا. اور ہمارا حال صبح شام تک ٹی وی دیکھنے کا اور پھر کہیں گے ہمارا بیٹا نیک پیدا ہو، کیسے ہوگا بابا؟ خیر تو سرکار غوث پاک کہ والد ماشاءاللہ، والدہ سبحان اللہ، پھوپھی کا کیا کہنے سبحان اللہ، نانا جان کے کیا کہنے سبحان اللہ. آپ جن کو دیکھیں خاندان قادریہ کا ہر فرد کا فیضان آج پوری امت مسلمہ پر نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. ہاں اور سرکار ہم لوگ بہت جو ہے نا خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس دربار سے جڑے ہیں. سبحان اللہ. ہاں ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو سرکار غوث پاک کے دربار سے جڑے ہیں. جو ان سے جڑ گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. سرکار اعلیٰ فاضل سے پوچھا کہ حضور کوئی سرکار بغداد کے سلسلے سے جڑا ہے، اس کے بعد وہ کسی دوسرے سے مرید ہونا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ کہا غلط بات ہے، گمراہی ہے. غوث پاک کا اتنا پیارا اسے چھوڑ کر کے دوسری طرف جانا. مرید صادق تو وہ ہے نا، سچا مرید تو وہ ہے نا جو اپنے ایک پیر جسے پکڑ لے اسی کے دامن سے جڑا رہے ہے نا. مرید کا معنی کیا ہے؟ مرید کا معنی ہوتا ہے بک جانا. ہاں اپنے جان مال کو اپنے پیر کے پاس بیچ دینا کہ حضور اس جان اور اس مال پر آپ کا قبضہ ہے، جو چاہے آپ کریں، ہے نا. یہ ہے نا مانا نا. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے، یہ پیر صاحب ذرا کم ہو گئے بدل دیا، دوسرے سے مرید ہو گئے ہے نا. وہ پیر صاحب ذرا کچھ کمی نظر آئی بدل دیا، تیسرے سے مرید ہو گئے. جبکہ فرمایا گیا کہ جب آپ کسی مرید ہوتے ہیں وہ خالی ہے کوئی بات نہیں، اس کے اوپر والے جو ہیں وہ تو بھرے ہوں گے، وہ بھی خالی ہیں، اس کے اوپر جو ہیں وہ تو بھرے ہوئے گے، وہ بھی خالی ہیں. تو وہ سلسلہ غوث پاک تک پہنچتا ہے اور غوث پاک تو منبع جود و صفا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک آدمی بڑبڑا تھا، ایک دکاندار سے کہہ رہا تھا مجھے 10 روپے دے دو، جو بھی پیسہ دے دو مجھے ورنہ تمہاری دکان پلٹ دوں گا، دکان پلٹ دوں گا. دکاندار کہا ہٹ، جو کرنا ہے کر لے. نہیں دیتا، جو کرنا کر لے. کہا دے دو ورنہ دکان پلٹ دوں گا. جو کرنا کر لے. نہیں دیتا. ایک صاحب دل ادھر سے گزرے، رکنے کے بعد کہا کیا بات ہے؟
کہا حضور یہ 10 روپے مانگ رہا ہے، کہا اگر نہیں دو گے دکان پلٹ دوں گا۔ کہا فوراً اسے 10 روپے دے دو، 10 روپے فوراً دے دو۔ کہا حضور یہ ایسے ہی بول رہا ہے، یہ تو جاہل آدمی ہے، یہ بیکار انسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، تم صرف ان کو دیکھ رہے ہو، میں ان پر نظر دوڑائی خالی نظر آیا، اور اس کے اوپر نظر دوڑائی خالی نظر آیا، اس کے اوپر نظر دوڑائی اس کا پیر بھرا نظر آیا، اور پیر کہہ رہا ہے کہ جلدی سے میرا مرید جو کہہ رہا ہے اسے دے دو ورنہ تمہاری دکان پلٹ دوں گا۔ تو تم اسے دیکھ رہے ہو، میں اس کے پیر کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب مرید ہو جاؤ تو پھر دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب مرید ہو جائے تو کیا کرو، دامن کو مضبوطی سے تھام لو، ہے نا۔ وہ ایک شخص دریا میں ڈوب رہا تھا اور وہ مرید تھا حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یحییٰ منیری کا مرید تھا، ڈوب رہا تھا۔ حضرت خضر اسلام آئے، کہا ہاتھ تو اٹھا لیتا ہوں، میں تمہیں باہر نکال لیتا ہوں۔ کہا یہ ہاتھ میں نے ایک کو دیا، کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یہ ہاتھ میں نے یحییٰ منیری کو دیا ہے، کسی اور کو دے نہیں سکتا۔ ڈوب رہا ہے مگر اپنے مرید اپنے پیر پر بھروسہ کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ کسی کو دے دیا، آپ کسی کو دے نہیں سکتا۔ حضرت خضر اسلام چلے گئے، یحییٰ منیری آ گئے، سبحان اللہ، کھینچ کر باہر نکالا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں سچا مرید۔ اسے کہتے ہیں سچا مرید کہ جب جڑ جاؤ تو جڑ جاؤ۔ ہاں اگر وہ خلاف شرع کام کر رہا ہے، جاہل ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، نماز کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، اعلان وہابیوں سے مل رہا ہے، وہابیوں سے خلط ملط ہے ان کے، تو پھر ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اور ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم اس خاندان جڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس خاندان جڑے ہیں ہم کہ جو غوث اپنے مریدوں پر ہمیشہ کرم فرماتا ہے۔ سرکار غوث فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں مغرب سے ہی اس کے سطر کو ڈھانپ دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جمیل قادری کہتے ہیں مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ آپ اس غوث کے دربار جڑے ہیں، 10:30 بج گئے، آپ اس غوث کے دربار سے جڑے ہیں، اس بارگاہ سے جڑے ہیں، آپ خاندان قادریہ کا فیض آپ کو مل رہا ہے۔ لہذا غوث کے دربار سے بالکل اس طریقے سے مضبوطی سے اپنا رشتہ لگائے رکھیے کہ دنیا ایک طرف مگر میرے غوث کا دربار دامن ایک طرف ہے۔ اب غوث پاک کا دامن سے مراد خالی پکڑنا نہیں ہے، دامن کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ غوث پاک کے تعلیمات پر عمل کیجیے، غوث پاک کے تعلیمات پر عمل کیجیے۔ اور غوث پاک کے تعلیمات ہیں کیا، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، تعلیمات غوث اعظم کے حوالے سے انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے دامن سے جڑیے، نیک عمل کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، برائیوں سے بچیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، اللہ اللہ کیجیے، انشاءاللہ الرحمن زندگی بہتر ہوتی نظر آئے گی۔ کریں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وقت کافی ہو جاتا ہے، پھر سونے میں تکلیف، اٹھنے میں تکلیف ہو جاتی ہے، کیا کریں گے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ نمازوں کی پابندی۔ سرکار غوث پاک جڑے ہیں نا، سرکار غوث پاک اپنے ہر مرید پر کرم فرمانے والے، سبحان اللہ۔ داروغہ جہنم سے کہا گیا کہ اے داروغہ جہنم مالک، یہ بتاؤ کہ جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے، جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کہا اے عبد القادر، جہنم میں آپ کا کوئی مرید نہیں ہے۔ یہ فیضان سرکار غوث پاک، اور سرکار غوث پاک ظاہر میں بھی کرم فرماتے ہیں اور
باطن میں بھی کرم فرماتے ہیں، اس وقت بھی اپنے غلاموں کی خبرگیری فرما رہے تھے اور آج بھی اپنے غلاموں کی خبرگیری فرما رہے ہیں۔ آج بھی بندہ دل سے یا غوث المدد کہہ کر کے تو دیکھے، اس کی پریشانیاں چٹکیوں میں حل ہوتی نظر آئے۔ بلکہ اس دن آپ نے سنا مفتی رحمت علی مصباحی صاحب کہہ رہے تھے کہ بندے کو چٹکی بجانے میں دیری لگتی ہے، مگر غوث پاک اس سے پہلے اپنے غلام کی مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر کب؟ رشتہ مضبوط ہو تب۔ رشتہ مضبوط ہو تب۔ مضبوط کیسے ہوگا؟ خالی بس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یا غوث کہنے سے نہیں، بلکہ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے سے وہ غوث پاک کا قریب ہوگا، اور جو غوث پاک کا قریب ہوگا پھر وہ بندہ کہیں بھی رہے یا غوث المدد کہے تو میرے غوث یہیں سے اس کی مدد فرماتے نظر آئیں گے۔ کبھی 12 سالہ ڈوبی کشتی کو باہر نکالا ہے، کئی باراتیوں کو باہر نکالا ہے، کبھی کسی کو طوفان سے بچایا ہے، کبھی مردے کو جلایا ہے، نہ جانے کیا کیا کرامتیں علماء فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے تسبیح کو توڑ دو اس کے دانے سر 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 گرتے رہتے ہیں، ایسے غوث پاک کی کرامتیں ایک کے بعد ایک نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ چیزیں کنجڑوں کو نظر نہیں آئیں گی، خبیثوں کو نظر نہیں آئیں گی، جن کے دل میں کالک لگی ہے ان کو نظر نہیں آئیں گے، ہے نا؟ قوا کھانے والے کو نظر نہیں آئیں گے، ہے نہیں؟ آپ کو بتا دوں میں، آج اتنے فرقے اتنے فرقے ہے نہیں، ایسے ایسے فرقے، داڑھی ہے یہاں تک، اس کی حدیں بڑھا دی اتنی بیچارے نے کہ وہ داڑھی بھی سوچ رہے میں کن کے چہرے پہ لگ گئے بابا، اتنی بڑھا دی۔ میں کولار میں تھا KGF میں، KGF ایک شہر ہے کرناٹکا کا، بنگلور سے 70-80 کلومیٹر پہ۔ KGF مطلب کرناٹکا گولڈ فیلڈ، جہاں سے سونا نکالا جاتا تھا۔ وہاں پر دیکھا میں کہ ہیل حدیث ہے نا، وہ ہیل حدیث، وہ لوگ جو ہے اتنی بڑی بڑی داڑھی، یہ تسبیح کھٹر 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 کھٹر، اور سنا میں کہ وہ سب کے سب کھڑے ہیں، بس کوئی آئے تو بیاج پہ پیسہ دے۔ داڑھی اتنی بڑی، تسبیح یہ موٹی موٹی دانے کی، ٹوپی تو ان کی اتنی تو ہوتی ہے، سر اتنا بڑا ہوتا ہے، ٹوپی اتنی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بالوں کو ڈھک رہا ہے کہ جو اوپر ٹھونگی لگی اس کو ڈھک رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور حیرت کی بات، تسبیح بھی چالو ہے اور بیاج پہ دینا بھی چالو ہے۔ یہ میں میری اپنی دیکھی بات بتا رہا ہوں میں، ایسے لوگ۔ اور پھر آپ کے پاس آئیں گے تو نہیں، ہم کو اللہ کی بات کرنی ہے، رسول کی بات کرنی ہے، ہم کو دین سے جڑنا ہے، لوگوں کو قریب بلانا ہے، ہم کو ایک کام کرنا ہے۔ یہ سب ان کی پروفٹ ہے، جیب بھرو آندولن ہے یہ، ہے نہیں؟ آتے جاؤ پھنستے جاؤ، ہے نا؟ جو آئے گا وہ پھنسے گا، جب بیچارہ پھنسا اس کو دیا بیاج میں، یہ حال ہے۔ تو خیر اللہ بچائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ جو حرام کھاتے ہیں اور جو حرام کام کرتے ہیں، جن کے دل کالے ہیں، ان کے سمجھ میں ان کے پلڑے میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ ہاں اہل دل سے پوچھو، اہل دل سے پوچھو، بتائیں گے کہ بھائی غوث کی محبت کیا ہے اور غوث کا مقام کیا ہے، غوث کا مرتبہ کیا ہے۔ غوث کا مقام اگر اتنا بلند و بالا نہیں ہوتا تو غوث یہ نہیں کہتے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ یہ میرے غوث نہیں فرماتے، میرے غوث نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرے غوث کا مقام بڑا بلند و بالا ہے نا۔ وقت ہو چلا انشاءاللہ پھر گفتگو ہوں گی، بولنے کی کس میں غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔